نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے واقعہ افک۔ منافقین کی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، جو واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ منافقوں نے ظاہری تعصب بیدار کرنے کی کوشش ناکام ہونے پر غزوہ بنو مصطلق میں واقعہ افک گڑھ لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بہت بڑی آزمائش ٹوٹ پڑی، جس کے پس پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ اہل بیت کی پامالی عزت مقصود تھی۔ تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ واقعہ افک غزوہ بنو مصطلق کے بعد پیش آیا۔ یہی خیال مفسرین اور محدثین کا بھی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ یوں ہے۔ خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی ازواج میں خرہ ڈالتے۔ خرہ میں جس زوجہ کا نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ آپ ایک غزوے پر روانہ ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرہ ڈالا تو خرہ میرے نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم اترنے کے بعد کا ہے۔ میں ہودج یعنی جو اونٹ پر رکھا جانے والا خبا نما کپڑوں سے ڈھانپا ہوا کیبن سا جس میں عورتیں سوار ہوتی تھی، اس میں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سوار تھی۔ ہودج سمیت مجھے اونٹ سے اتارا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہو کر واپس روانہ ہوئے تو ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ کوچ کے حکم پر میں اٹھی اور چل کر لشکر سے باہر نکل گئی۔ قضائے حاجت سے فارغ ہوئی اور اپنے ٹھکانے پر واپس آئی تو معلوم ہوا کہ ظفار یعنی یمن کے ایک شہر کا نام ہے ظفار، وہاں کے نگینے سیاہ ہوتے ہیں مگر ان میں کچھ کچھ سفیدی بھی ہوتی ہے، یہ وہاں پر مشہور تھا۔ میں اسے تلاش کرنے چلی گئی۔ ظفار کے نگینوں کا ہار ٹوٹ کر گر چکا تھا تو میں اسے تلاش کرنے چلی گئی۔ اتنے میں وہ لوگ آ پہنچے جو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے۔ انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر لاد دیا۔ وہ سمجھے کہ ہودج میں ہوں، میں ہودج میں ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بالکل دبلی پتلی تھی، تو اس زمانے میں عورتیں بھی جو ہے ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، جو تھوڑا بہت کھانا ملتا تھا اسی سے پیٹ بھر جاتا تھا۔ ویسے بھی میں ان دنوں نوعمر لڑکی تھی۔ یوں ان لوگوں کو ہودج کے ہلکے پن کا کچھ خیال نہ آیا اور قافلہ چل دیا۔ میرا ہار مل گیا۔ جب میں لشکر کے پڑاؤ کی جگہ آئی تو وہاں کوئی نہ بلانے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ پھر میں اسی جگہ چلی گئی جہاں میں پہلے تھی۔ میں نے سوچا کہ جب لشکر کے لوگ مجھ کو نہ پائیں گے تو میری تلاش میں یہی آئیں گے۔ میں اسی جگہ بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی اور مجھے نیند آ گئی۔ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے۔ وہ پچھلی رات سے چلے آ رہے تھے۔ صبح اس جگہ پہنچے جہاں میں تھی۔ انہیں سوتا ہوا انسان نظر آیا تو وہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے حجاب سے پہلے مجھے دیکھا تھا، لہٰذا وہ مجھے پہچان گئے۔ انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی۔ میں نے اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلَّهِ راجعون کے سوا ان کے منہ سے کوئی بات نہ سنی۔ پھر وہ جلدی سے آگے بڑھے اور اپنا اونٹ بٹھایا اور اونٹ کی اگلی ٹانگ پر کھڑے ہو گئے تاکہ آسانی سے بیٹھا جا سکے۔ تو میں اونٹ پر سوار ہو گئی۔ وہ اپنی اونٹنی کو آگے سے پکڑے چلتے رہے۔ ہم لشکر میں اس وقت پہنچے جب عین دوپہر کو گرمی کی شدت میں قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اب الزام لگا کر تباہ ہونے والے تباہ ہو گئے،
اس معاملے میں یعنی واقعہ افک کا سرغنہ ابن ابی تھا۔ مدینہ منورہ میں افواہ کا پھیلنا۔ بہرحال ہم مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی، 1 مہینہ بیمار رہی۔ لوگ جھوٹا قصہ جوڑنے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے، لیکن مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ مجھے صرف ایک وہم سا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی جو اس سے پہلے بیمار ہونے پر میں پاتی تھی اب وہ نہیں تھی۔ فقط اتنا تھا کہ رسول اللہ تشریف لاتے اور پوچھتے کیسی ہو، پھر چلے جاتے۔ اس سے مجھے شک سا ہوا، مگر مجھے اس طوفان کی خبر نہیں تھی۔ ابھی میں ناتوان ہی تھی کہ میرے ساتھ ام مستعمناسے کی طرف گئی تو جو جائے قضائے حاجت تھی۔ ہماری عادت تھی کہ ہم رات ہی کو قضائے حاجت کے لیے باہر جاتی تھی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب گھروں میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، اور جیسے پہلے زمانے کے لوگوں کی عادت تھی ہم بھی اسی طرح قضائے حاجت کے لیے ویرانے میں جاتی تھی۔ دراصل گھروں کے قریب لیٹرن بنانے سے بہت بدبو آتی تھی۔ خیر میں اور ام مستہ جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کی ماں صخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، دونوں حاجت سے فراغت کے بعد گھر آ رہی تھی کہ ام مستہ کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی مستہ برباد ہو۔ میں نے کہا غلط کہتی ہو، مستہ بدری صحابی ہے، آپ انہیں کوس رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ارے پگلی، تو نے مستہ کی باتیں نہیں سنی؟ میں نے پوچھا کون سی باتیں؟ تو انہوں نے مجھے اہل افک کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر میری بیماری بڑھ گئی اور میں اپنے حجرے میں لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا کیف تیکم، آپ کیسی ہو؟ میں نے عرض کیا آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے اس بارے میں تحقیق کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے ہاں چلی گئی۔ میں نے والدہ سے پوچھا اماں جان یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی رنج مت کرو، اللہ کی قسم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور وہ اس عورت کے متعلق بے جا باتیں نہ کرے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں؟ میں رات بھر روتی رہی، صبح ہو گئی مگر آنسو تھمے نہ نیند آئی۔ وحی کی تاخیر پر رسول اللہ کا بعض صحابہ سے مشورہ۔ چونکہ وحی اترنے میں دیر ہو گئی تھی لہٰذا آپ نے حضرت علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کو بلوایا تاکہ مجھے چھوڑنے کے متعلق ان سے مشورہ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اس الزام سے بری ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے گھر والے ہیں اور ہم ان کے متعلق اچھی معلومات ہی رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی اور بہت سی عورتیں موجود ہیں، آپ اگر لونڈی بریرہ سے پوچھیں گے تو وہ سچ بتائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا اور فرمایا بریرہ تو نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی جس سے تجھ کو کوئی شبہ ہوا ہو؟ بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو کوئی بات عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایسی نہیں دیکھی جس پر عیب لگا سکوں۔ اتنی بات ہے کہ وہ ابھی کم سن ہے، گھر کا آٹا گندھا ہوتا ہے اور وہ سو جاتی ہے اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ اس دن منبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی کے مقابل مدد چاہی اور فرمایا مسلمانوں کون میری حمایت اور مدد کرتا ہے ایسے شخص کے بالمقابل جس نے میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر مجھے اذیت دی ہے؟ اللہ کی قسم میں تو اپنے گھر والوں کو نیک ہی سمجھتا ہوں اور جس شخص پر تہمت لگائی گئی اس کو بھی نیک ہی سمجھتا ہوں۔
وہ کبھی میرے گھر میں اکیلا نہیں آیا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی آیا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں اس شخص کے مقابلے میں آپ کی مدد کا تیار ہوں۔ اگر یہ شخص اوس قبیلے کا ہے تو ابھی اس کی گردن مارتا ہوں، اور اگر ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے۔ فتنہ افک کے اثرات۔ ادھر خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ وہ اچھے نیک بخت آدمی تھے، مگر انہیں قبائلی عصبیت نے آدھا بوچا۔ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہ اس کو مارے گا نہ مار سکے گا۔ اگر وہ تیرے قبیلے سے ہوتا تو کبھی اس کے قتل کو پسند نہ کرتا۔ اتنے میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، کھڑے ہو گئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، ہم اس شخص کو ضرور قتل کریں گے، تو منافق ہے اور منافقوں کی طرفداری کرتا ہے۔ اس گفتگو پر اوس اور خزرج دونوں قبائل کے لوگ کھڑے ہو گئے اور آپس میں لڑنے ہی والے تھے۔ ادھر رسول اللہ ممبر ہی پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برابر پرسکون کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دن بھر میرا یہ حال رہا کہ نہ آنسو تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی۔ صبح کو میرے والدین بھی میرے پاس موجود تھے۔ میرا 2 راتیں اور 1 دن سے یہی حال تھا کہ نہ نیند آتی نہ آنسو رکتے۔ میرے والدین یہ سمجھے کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے، میں رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دے دی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ اس حالت میں رسول اللہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں کہی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس سے پہلے